اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 86 آیت جو ہے اسے پوری کو ہائی لائٹ کر لیجئے. قل ما اسألکم علیہ من اجر. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے. کس سے کہہ دیجئے؟ مکہ کے لوگوں کو، کافرین کو، کیونکہ ظاہر ہے یہی وہ لوگ تھے. سورہ مکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے، اور اسی لیے انہیں ہمت دلانے کو یہ قصص انبیاء کے بتائے گئے تاکہ ان کی ٹرائل سے اور ان کو دی ہوئی نعمتوں سے اور ان کے قصص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں اس سارے کام پر، یعنی تم تک دین کی بات پہنچانے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ٹھیک، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, tell them I do not ask you for any recompense for conveying this message. مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، تم صحیح حق کی بات کی طرف آ جاؤ، میرے لیے یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا، اور یہ تو بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا. بٹ اس کا کیا لنک ہے آیا 86 کے لیٹر پارٹ سے، جو دوسرا حصہ ہے آیت کا؟ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ nor am I from those who pretend. یہ جو متکلفین ہے نا، اس نے میں آج پڑھ رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ، لفظ تکلف پہ تھوڑا سا غور کر. کاف لام فا. مکلف آپ کسی چیز کے تب ہوتے ہیں جب آپ کے اوپر وہ بوجھ سا پڑ جاتا ہے کہ آپ یہ چیز کرنے کے مکلف ہیں. یہ کائنڈ آف ایک ذمہ داری خود پہ ڈال دی گئی ہے، مکلف ہے انسان اس چیز کا، اس طرح سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو the two kinds of pleasures humans seek. A, physical. ٹھیک ہے، کھانا اچھا یا مٹیریل چیزیں، کپڑے اچھے، گھر اچھا، گاڑی اچھی. دوسرے ہیں انٹلیکچوئل گریٹیفیکیشن، ایموشنل گریٹیفیکیشن، اسپرچل گریٹیفیکیشن، یعنی جذباتی طور پر، روحانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، ذہنی طور پر. جیسے جو لوگ بہت پڑھنے لکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کی کمزوری ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے نا بڑی گاڑی گاڑی باتیں کریں. وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر آپ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو جو گاڑی گاڑی باتیں نہیں کرتے. مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب, when he would meet the shepherds he would talk about بکریوں کے دام کیا چل رہے ہیں، اس بکری کا حال کیا، وہ یہ باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ دوسروں کے لیول پہ آ کے کریں. بہرحال تکلف جو ہے وہ دوسری طرح کے پلیجر سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتا ہے. ہمیں ایک ایموشنل گریٹیفیکیشن ملتی ہے، یا ذہنی ایک تقویت ملتی ہے، یا جذباتی طور پہ ہم خود کو بہت مضبوط اور ریکگنائزڈ اور اچھا محسوس کرتے ہیں جب لوگ ہماری تعریف کریں. یہ جو آج کی ساری کانورسیشن ہے سورۃ صاد کے کا آخری لیسن، دس از ویری ریلیٹڈ ٹو ناٹ جسٹ کبر اینڈ ریا، اٹس آلسو ریلیٹڈ ٹو تکلف. ایک ٹرم آج کے زمانے میں ہم بہت سنتے ہیں، بی یور آتھینٹک سیلف. ہم ہوتے ہیں آتھینٹک سیلف، ہم جو ہیں وہ ہم بتانا چاہتے ہیں کسی کو. تکلف بنیادی طور پر کیا ہے؟ ٹو امپوز آن ون سیلف اور ادرس. ایک خاص طریقے سے ٹیبل سیٹ ہوگی، اتنی ڈشیں ہوں گی، یہ والے برتن ہوں گے، اس دن میں نے اس کے ساتھ یہ پہنا ہوا ہوگا. اچھا ہم کہیں ہم تو بہت سادہ کھاتے ہیں، بہت سادہ پہنتے ہیں. We have started sizing up each other on the basis of the clothes the other person is wearing. That's what we have become. ہم کپڑے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ تکلف نہیں تو کیا ہے؟ اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، لیکن جب بات کمپیریزن کے لیول پہ آ جاتی ہے اور دوسروں کو امپریس کرنے کے لیول پہ آ جاتی ہے، یو آر موونگ اوے فرام یور اوتھینٹک سیلف. اٹ از دی اپوزٹ آف سمپلسٹی بیسکلی تکلف. اینڈ جب بہت زیادہ ڈیلیبریشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو نیت کا اخلاص گڑبڑ ہو جاتا ہے. دوسرا تکلف
بہت 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 وقت کھا جاتا ہے. میری استاذہ کے مجھے ورڈز یاد آ رہے ہیں کہ شیزہ جو مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس تکلف کے لیے وقت نہیں ہوتا. سجاوٹ، پریزنٹیشن، جو لوگ ان چیزوں سے امپریس ہوں گے پھر وہی آپ کے سوشل سرکل میں ہوں گے. سب سے کڑا امتحان ہوتا ہے جب ہمارے سب سے قریبی لوگ اسی راہ پہ ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اسی پہ ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا وی آر لاسٹ. Because this is what we have seen all our life. Whether it is our elders, whether it is a spouse, whether it is children, that's what their whole life is about. And then I am this lonely person who has now read this from the Quran, but still my friends are those people and my family is those people, and they are not bad people, they just don't know. And I didn't know that takalluf is bad. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ sometimes we don't have patience for people who are very straightforward. بہت پیار سے کسی نے مجھے میسج کیا اور کہا میں آپ سے ملنا چاہنا چاہتی. اچھا میرا فرسٹ ریاکشن تھا میں لکھوں اینی ٹائم، تو میں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے. اینی ٹائم تو نہیں، میں مطلب میں کہوں آپ کسی بھی وقت آ جائیں، ایسے تو نہیں ہے. اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنے سچے ہیں، کیونکہ یہ جو سب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا یہ معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں دوسرا ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیں اچھا ہی سمجھے. تو اس پہ غور و فکر کیجئے گا کہ تکلفات میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اور سادگی اتنی زیادہ ضروری کیوں ہے. ایک اگزامپل آپ کو دیتی ہوں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ہماری ماں، ان کے پاس کثیر بن عبید رحمہ اللہ آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ میں اپنا پجامہ سی لوں. مے بی there was a tear or something. تو she said کہ میں سی لوں. کثیر بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ٹھہر گیا اور کہا ام المومنین اگر میں، اب ظاہر ہے وہ آڑ کے اس طرف تھے، اور انہوں نے کہا ام المومنین اگر میں باہر جا کر بتاؤں کہ آپ پرانا کپڑا سی رہی ہیں تو لوگ اسے آپ کی کنجوسی میں شمار کریں گے. حضرت عائشہ کا جواب دیکھیں، اور یہ ادب المفرد میں کتاب الرفق میں آتا ہے، نرمی کی کا سیکشن جو ہے اس میں آتا ہے. انہوں نے فرمایا سمجھ کر بات کرو، بات یہ ہے کہ جو پرانا کپڑا نہ پہنے اس کا نئے. جی خدیجہ، پلیز شیئر یور تھاٹس. السلام علیکم. ذرا دو چیزوں کے کنیکشنز، ایک تو وین یو سیڈ تکلف آئی واز تھنکنگ آف ٹو تھری تھنگس. ایک تو عورتوں کی جو ہیلز ہوتی ہیں اور ٹپی ٹوز پہ کھڑا ہونا. ہم جو عورتیں ہیلز پہنتی ہیں ٹپی ٹوز پہ کھڑی ہوتی ہے ایک ہمیں ایک ہائٹ، وی وانٹ ٹو ریچ دیٹ ہائٹ فار وٹ ایور ریزن. سو اللہ تعالیٰ جب رسول سے کہہ رہے ہیں کہ میں متکلف نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جس ہائٹ پہ کھڑے ہوئے یو آر ٹاکنگ فرام اے ریئل ہائٹ، اور جو آپ کی ایلیویشن نظر آ رہی ہے آپ نے ٹو پٹ آن جو پریٹینڈ سے کنیکٹ کرے کہ آپ نے کوئی ایڈڈ اس کے اوپر ہیلز نہیں پہنی ہوئی کہ آپ اتار کے پھر وہ ہو جائے گا تو اور وہ جوتا اتارنے کا تکلیف بھی نہیں ہوگی. یو ول بی ویئر یو آر. اینڈ یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ وی ہیو انسیٹ پریشر اور کنڈیشننگ، آئی اسپیک فار مائی سیلف، مطلب یہ میرے ساتھ ہوا ہے اینڈ آئی ہیو چیک مائی سیلف. سم ٹائمز وی کمپیٹ ود آور سیلفز آلسو. وی ہیو کنڈیشن ٹو بی بیٹر. ڈو ناٹ گو آؤٹ آف یور وے ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ whether it is to yourself, whether it is to somebody, because تکلیف آپ نے وہ ہیر اتارنے کے بعد تکلیف آپ کو بعد میں ہونی ہے. So just stay grounded, speak from where you are, do from whatever level you are at. So that is تکلیف and متکلف and مکلف for me. الحمدللہ، بیوٹیفل ایگزامپلز آپ بالکل صحیح دے رہے ہو. ایج چھپانا بھی ایک طرح کا تکلف ہے. when we are trying to be even slightly lesser than or different than what we are or more than what we are, یا ہم یہ سوچیں کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے، اس کا رسپانس کیا ہوگا، یہ ساری ہی تکلف کی فارمز ہیں، اور یہ اردو اور عربک دونوں میں ہیں. صرف یہ ہے کہ یہاں آیت میں کانٹیکسٹ الگ تھا اور ہمارے سوشلی جو ہم ڈسکس کریں کانٹیکسٹ الگ ہے. جی فوزیہ. جی، ایک تو سوشل میڈیا پہ جو آج کل آپ ہوتے نہیں ہیں وہ دکھا رہے ہیں اپنی ہیپینس، پرفیکٹ کپل، بچے بہت اعلیٰ ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں اور جو ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ان میں بہت تکلف ہے. جیسے بچے کی پیدائش پہ
बहुत होता है, तोहफे तहाइफ है, अकीका है, गिफ्ट देना है, बड़े बड़े गिफ्ट। रख रखाव, बुनियादी जी तौर पे आप कह रही हैं रख रखाव। अच्छा, हम कहते ही यही है कि फलां फैमिली में शादी हो रही है, लोग तो अच्छे लग रहे हैं मगर उनमें तो कोई रख रखाव ही नहीं है। वी डू थिंक दैट रख रखाव इज अ गुड थिंग. It can be a good thing. There's a thin line. The intention will matter. To cast an impression, basically, when you feel, I think the key sentence here is when you feel you have to do something. ट्रिकी बात ये है, आप प्यार में कर रहे हैं, बट व्हाट आर यू ओवर कॉम्पनसेटिंग फॉर? नबी सल्लल्लाहु को सहाबी जो बड़े करीबी हैं, नबी सल्लल्लाहु कह रहे हैं तुम्हारे कपड़ों पे रंग नजर आ रहा है, ही सेज मेरी तो कल शादी हो गई, या नाराजगियां ही नहीं खत्म होती हैं। आई रिमेम्बर कि पहले जो है ना किसी के घर जाते थे तो नहीं कोई आपको ऑफर भी कर रहा है तो नहीं नहीं हमने खा लिया है, हम जितनी भी भूख लगी हुई कह रही है कि हमने खा लिया है, और झूठ ही हो गया वो एक तरह से। तो वो भी तकल्लुफ ही होता था, भाई आपको जो भी कोई ऑफर कर रहा है आप टेक इट एज इन योर स्ट्राइड, एंड अगर भूख लग रही है तो ले लो। तो Exactly. Do we realize that it also joining the dots में it's bordering on lying also sometimes? जी फायजा। पहले बहुत रिवाज होता था कि शरबत कोई ऑफर करता था, ये कोक, तो उसमें छूट दिया करते थे आखिर में, क्योंकि अगर पूरा कर लेंगे लगेगा कि नदीदे हैं कि हमने सारा पी लिया। ये नहीं सोचते थे कि गुनाह हो रहा है एक खाने की चीज को छोड़, लेकिन वो रिवाज था कि छोड़ देना है आखिर में। नटशेल हम जिंदगी में लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम काफी कंफर्टेबली वेल ऑफ हैं, चाहे कपड़े, खाना, सर्विंग, बात करने का अंदाज। गौर करें, इसका फाइनेंसेस से बहुत ताल्लुक है। जी बिंदी। Acha, okay. I am as usual a confused mass of protoplasm completely, because when I made the distinction for myself personally, okay, acha, okay, Urdu mein it means like this and Arabi mein it means like that, was because the kind of takalluf you're talking about right now in class, everything has a very, very negative intonation to it, and they are generally in the wrong sense ki cheezein ki aap bila wajh ki, it leads to some form of you want Yeah, to yeah. impress somebody, or you want Yeah. to, you know, show off, you want to openly or hiddenly whatever कि कोई मेरी बस तारीफ कर दे या मैं किसी को दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही कि ये तकल्लुफ तो नहीं होता, because that is not takalluf. But the Quran says when you are trying to impress someone, it's takalluf. Because what takalluf I have grown up is कि it's like more of a lihaz, कि आप दूसरे का एक लिहाज रखते हैं. So for me, it's a very confusing word. So I can only differentiate कि the negative intonation of it is absolutely not allowed, but there is some positivity to it कि जब आप किसी की एहतराम में खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जब आप किसी के बड़े होने की इस लिहाज रख लेते, you know, you try to, you know what, I'm just confused. I'm very glad. My job here is to complicate things. That means I'm doing my job well, bismillah. Every time you are or you do something that you're not, okay, or are not inside. And I say this with a lot of difficulty, remembering a lot of the places where I have done takalluf, okay. लिहाज बहुत अच्छी चीज है अगर वो दिल से आ रही है and you have made peace with it. A lot of times, and correct me if I'm wrong, but I'm saying a lot of times, I'm not saying 100% of the times. बहुत दफा ऐसे होता है कि लिहाज में आप खामोश रह जाते हैं मगर वो भड़ास कहीं जाकर गीबत के फॉर्म में निकली है. दैट मीन्स आप वहां मुतकल्लिफीन में से थे, आप खामोश तो रह गए बड़ों के लिहाज में, आपने दिल से बात नहीं एक्सेप्ट की या माफ किया या स्माइल में लिया. मैं बताना ही चाह रही हूँ कि देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, आयत का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, मगर जब कहलवाया गया, अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम ये कहो कि मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूँ. दैट मीन्स ऑफ कोर्स हम नेगेटिव कोनोटेशंस वाले ही तकल्लुफ की बात करें, हम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे. अच्छा, लिहाज, अदब बहुत प्यारी चीजें हैं, बट उनमें बहुत, ये आप इसको ऐसे समझो कि ये टू एज्ड स्वॉर्ड्स हैं. ये बड़ी जल्दी कहीं झूठ बन जाती हैं, कहीं एग्जैजरेशन बन जाती हैं,
مبالغہ منع ہے نا دین میں، ہمیں پتہ ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ سوسائٹی ہمیں ٹرین کر رہی ہے کچھ چیزیں کرنے کی، اس سے بہت سارے لنکڈ گناہ ہیں. میں تو غیبت پہ پریشان ہو رہی ہوں، جوائننگ دا ڈاٹس کی لسٹ میں غیبت بھی ہے. اچھا اسراف اتنا زیادہ منع ہے. دیکھیں کہ ارد گرد مسلمان کر کیا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ جا کہاں رہا ہے. جی رم. جنرل بات ہے کہ مروت اور چیز ہے اور تکلف اور چیز ہے. مروت یہ مروت کا ہوتی ہے- روٹ ڈھونڈیے گا، جی روٹ ورڈ ڈھونڈیے گا، جی اس جی میں جائیے گا، اس میں شد ہے، ہاں دیکھیے الفاظ آ کہاں سے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پلیز اچھا اب کنٹینیو، پلیز اچھا کنٹینیو. اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہم جو ابلاغ کرتے ہیں، جو کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس میں بھی تکلف بہت ہوتا ہے. اچھا یہ میں اپنی ریفلیکشن دے رہی ہوں کہ یہ خاندان سے آتا ہے. آپ کو جس طرح آپ کی سوشل کنڈیشننگ ہوتی ہے، جو اسکولنگ ہوتی ہے، وہ تو اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ تکلف کے بغیر بات کریں، اور ان کو بہت ٹائم لگتا ہے اس چیز کو توڑنے میں. اور یہ آپ کو اس طرح سے کنڈیشن اگر بچپن سے کیا جاتا ہے تو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یو ٹرائی ٹو بی یور جینون سیلف، خاص طور پہ معاملات میں اور رشتوں میں. تو یہ بھی تکلف کی ایک بہت کامن فارم ہے. بہت ٹھیک اور کہہ اس میں پھر بیک گراؤنڈ بھی ہے، اس میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے. خصوصاً میں اپنے آپ کو خاص طور پہ ٹیگ کر کے کہوں گی کہ جی اردو اسپیکنگ لکھنؤ سے تھے میں تو بھی یہی جیسے کہہ رہی بولتے ہیں. اچھا اور اسی طریقے سے جی اگر انگلش بول رہے ہیں تو اس ایکسنٹ میں ہونی چاہیے، اور آپ یو آر کانشیس اباؤٹ سرٹن ورڈز. تو ہم بہت تکلفات، اور پھر ہم اس کی بیسس پہ لوگوں کو جج بھی کرتے ہیں. سو وی ٹرائی ٹو بی، وی پریٹینڈ ٹو بی واٹ وی آر ناٹ. اگر یہ قرآن میں آیا ہے دیٹ مینز اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچو، قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا اللہ نہ کرے کہ اخلاق اچھا نہ ہو. مثلاً ایک بزرگ ہے یا ایک کمزور ہے، اب آپ کیا کھڑے ہو کے اسے اپنی سیٹ نہیں دیں گے؟ جنرلی گڈ بیہیویئر، ٹھیک ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، خاص طور پہ ابلاغ کمیونیکیشن لینگویج میں. فار ایگزامپل ایک سرٹن ایتھنیسٹی کے لوگوں کو ہم نے کہا کہ بہت زیادہ تکلف ہوتا ہے. پنجاب میں بے انتہا تکلف ایک اور چیز میں ہوتا ہے. اینڈ آئی ہیو گرون اپ ود اٹ، سو آئی ایم ٹیلنگ. گفٹس 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 گفٹ، یو گو نٹس. یور لائف از اباؤٹ پلاننگ گفٹ. سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہر چیز کا ایک اچھا پہلو ہے اور ایک ایکسٹریم پہلو ہے، ٹھیک ہے. اب مہمان کو سرو کرنا نیکی 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 آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. بٹ اگر اس سے پہلے ایک پینک مچا ہوا تھا، گھر صاف کیا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد جو گھر میں کام کرنے والا بیچارہ اسے ڈانٹیں پڑ رہی ہیں، پھر ہم بچے کو کہہ رہے ہیں آج مجھ سے بات مت کرو مہمانوں نے آنا ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں سوری آج میں ترجمہ نہیں کر سکی میرے گھر مہمان آ رہے تھے. مجھے بتائیں پھر یہ کیا ہے؟ چھری جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، اس سے آپ سبزی کاٹتے ہیں، اس سے آپ سرجری کرتے ہیں، پر اس سے آپ کسی کی جان بھی لے سکتے. ہمیں بیسک بات کیا سمجھنی ہے؟ خیر الاموری اوسطها. ہر چیز کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر معاملے کا بہترین جو ہے نا اینگل، دیٹس دا سینٹر پارٹ. تھوڑا سا کرو، بٹ جہاں لگے کہ میں اوور، یہ مجھے اور آپ کو، اور میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی کہ اللہ مجھے سکھا دے کہ کہاں مجھے لمٹ سے آگے نہیں جانا. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی تحفہ دے تو اس سے بہتر تحفہ دو. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کی آپ کے جتنی کیپیسٹی یا تو نہیں ہے فار فائنینشیل ریزنس، یا ہو سکتا ہے نیچر نہیں. متکلفین وہ ہیں جو پریشر فیل کریں، ویدر بیکاز آف، میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں، either because of conditioning or because they want to cast an impression or get something in return. These can be the two reasons. Sometimes you don't even want praise, but yes, you are conditioned. اچھا جی سلما آپا. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی وہ جو کنڈیشننگ ہے دیٹ از فائن، اور سوشل ایک طریقہ ہے ہم لوگوں کا، وہ بھی صحیح ہے. مگر جہاں obligation آ جاتی ہے نا، آئی تھنک دا پرابلم اسٹارٹس دیئر. You're obligated. یہ جس طرح جہیز ہے یا پہنامیاں ہیں، all these are obligations. یہ تکلیف کا باعث بھی بن جاتی ہیں، but they are so deeply rooted in our culture. Allah can help us only. And it has to start from the top. The elite has to start giving examples. بدادہ کا لفظ آیا حدیث میں، ٹھیک ہے، کہ بدادہ از فرام فیتھ. بدادہ از سمپلسٹی، سمپل.
We have become complicated beings. Do consider the point that social conditioning, family conditioning also becomes a subconscious obligation. जी शहबानो, हमने अपने दोस्तों को बांट दिया है, अपने रिश्तेदारों को भी बांट दिया है, और अपने जितने भी रिलेशनशिप है, एक्वेंटेंसेस हैं, उनको बांट दिया कि किनको ड्राइंग रूम में बिठाना है, किनको लिविंग रूम में लेकर आना है, कौन जो है हमारी एक्सेस जो है वो किचन तक हो सकती है। मैंने अपनी वालदा को कभी ऐसे नहीं देखा कि वो ये कहें कि जी हो सकता है आज के जमाने में लोगों के पास फोन करके आना जो है वो ज्यादा बेहतर होता है कि उनकी अवेलेबिलिटी शायद नहीं होती है, लेकिन आप अब ये देखें कि ये एक जनरल ट्रेंड हो गया है कि वो हमेशा कहेंगे कि जी आप ना फोन करके आइएगा। दैट मीन्स कि दे आर डूइंग सम तकल्लुफ इन खानों में, चीजों में, घर में, रखने में, रख रखाव में, कि ये चीज हमें एक दूसरे से दूर कर रही है। हमारे रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स नहीं रहे, बल्कि सिर्फ तकल्लुफ का एक मतलब पिटारी बन के रह गए हैं, जिसमें हम एक दूसरे को अपने 1 पॉइंट अप 1 पॉइंट अप 1 पॉइंट डाउन करके दिखा रहे होते हैं। हमारे दीन में सूरह नूर का आपको याद होगा, ये है कि आप जाएंगे, आप नॉक करेंगे, आप 3 दफा नॉक करेंगे, और अगर अगला किसी वजह से नहीं खोल रहा तो आप वापस आ जाएंगे और आप माइंड भी नहीं करेंगे। सोचें कि आप गए हैं और आपने नॉक किया है 3 दफा और अगला पता चला कि घर था, वो नहीं खोलेगा, तो हम माइंड भी कितना करते हैं। ये भी तकल्लुफ है कि हमें जरूर ही वेलकम करना है उस वक्त। मे बी इट्स नॉट अ टाइम फॉर मी कि मैं वेलकम कर सकूं। बिल्कुल सादिया जी। जी, आपका लास्ट वीक का जो लेक्चर है वो जोर का झटका जो है वो बिल्कुल धीरे से नहीं लगा था, वो काफी जोर से लगा, तो उसमें भी ये है कि तकलीफ हुई। And alhamdulillah, because that took me to actually the linguistic formation of the word also. लेकिन so a lot of dictionaries and everything, और मुझे फिर कुछ समझ में जब चीज़ आई वो उससे भी आई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, तो अल्लाह आपको तकलीफ नहीं देगा, तो वहाँ से मुझे तकलीफ का पॉइंट समझ में आ गया। बट गोइंग बैक टू ऑल द माइंड सेट्स, तो एक टाइप कास्ट भी होती है। कई दफ़ा यू get so enamored by certain people or a certain genre or a certain culture that you want to be like them. तो वो आप अपने ऊपर भी एक certain dressing है, hair do है, various things, तो वो टाइप कास्ट में आप अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे होते हैं in that particular mold which is not you, which then becomes a pretense. It's not just conditioning, it's also a lack that we're perhaps trying to fulfill. We want to be like a person or like a family. प्रॉब्लम ये हमें कई दफा पता भी नहीं चलता और ये हो रहा होता है, ये कांस्टेंट कंपटीशन है। अगर आप देखो जो हम बातें करें ना उनका जवाब कुरान और सीरा में है। बस तबिकुल खैरात, एक दूसरे से compete करो नेकियों में। अगर नेकियों में हम ट्रूली compete करें, अल्लाह मुझे वैसा बना दे, हम सबको वैसा बना दे, यकीन करें हमारे पास टाइम नहीं बचता बहुत ज्यादा तकल्लुफात का। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम मटेरियल या दुनियावी चीजों में compete कर रहे हैं और रख रखाव भी अनफॉर्चुनेटली उसका एक परतू है। कई लोग अफोर्ड कर नहीं सकते। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ठीक है, वुसअत से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोझ नहीं डालते। अच्छा, हमने उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन हमेशा की है अल्लाह, या इंग्लिश में भी, अल्लाह डज नॉट पुट मोर बर्डन देन अ पर्सन कैन टेक। ओके, या अल्लाह किसी की इस्तिताअत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। इसका एक एंगल वो भी है दैट अल्लाह डजंट वांट टू। जो बोझ हमने अपने ऊपर खुद डाले हैं ना, उनके लिए हम ये ना कहें। अब मैं कहूं कि मैंने 25 लोगों की दावत की है और मैंने 10 डिशेस रखी हैं, मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, मगर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसका मतलब है मेरे अंदर इस्तिताअत थी ये 10 डिशें बनाने की। क्या बातें कर रहे हैं यार। वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। हमें अपने आप से भी सच्चा होना पड़ेगा, है ना। रमा, आप क्या कह रहे थे? A lot of the times we get guests or family or even close friends and वो अपना शेड्यूल बताते हैं कि हमें ट्यूसडे 3 से 4 सूट करता है, and earlier I would then go back to Pakistan and then again they would tell us कि फ्राइडे को दोपहर का खाना सिर्फ सूट करता है. So like you have to decide, like you can't be telling the other person your schedule all the time. देखो इस्लाम में इतना ज्यादा बैलेंस है ना
یہ جو کہا گیا کہ اگر آپ کے لیے اس کو کنوینئنٹ نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں سوری میں آج نہیں مل سکتی، اور آپ بھی کہہ سکتی ہیں اور دوسرا بھی کہہ سکتی۔ تکلف کا فلپ سائڈ یہ ہے کہ جو لوگ خود بہت آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے آپ سے اگر آپ اسٹریٹ فارورڈلی کہتے ہیں کہ سوری میں تو اس ہفتے نہیں مل۔ اگر آپ جینیونلی نہیں مل سکتے کسی وجہ سے تو وہ تکلف یا نان تکلف نہیں ہے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اویلیبل فار سم ون آل دا ٹائم، آپ نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ میں ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں جو ماشاء اللہ دین کا کام کرتے ہیں ان سم کیپیسٹی، اپنی فیملی لائفز بھی دیکھیں۔ الحمدللہ اگر آپ کا گھر کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، بٹ یہ میں نے اپنی بہت پیارے بہت وائز ساتھیوں سے ہی سیکھا ہے کہ اف دے آر ناٹ اویلیبل دے ول سے وی آر ناٹ اویلیبل۔ اینڈ مجھے شروع میں ایسے لگتا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں قرآن کے کسی کام کے لیے اویلیبل نہیں ہوں تو میں بہت بڑا گناہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ بٹ دا تھنگ از کہ آپ کے واجبات ہیں، آپ کی فیملی آپ کے واجبات ہیں، آپ کی فیملی وہ نہیں ہے جو سائڈ پہ ایک ایکسٹرا چیز، وہ آپ کے لیے واجب کے درجے میں ہے، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ورک کے درجے میں ہے، یہ آپ بونس کام کر رہے ہیں۔ اور اس کا مزہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو خود بھی بڑی خوشی ملتی۔ میرا ماننا ہے کہ انسان الٹروسٹک نہیں بنایا گیا، یعنی وہ بغیر کسی ریٹرن کی ایکسپیکٹیشن کے کچھ نہیں کرتا، اور اسی لیے جنت اور جہنم بتایا گیا، ٹھیک ہے، ہمارا یا اللہ کی رضا کا بتایا گیا، کیونکہ ہمیں کچھ ریٹرن میں چاہیے۔ کئی دفعہ دین کا کام کرنا ہمارے لیے خود بڑا ہیلنگ ہوتا ہے، ہمیں اپنے وقت کا بہتر استعمال مل رہا ہوتا ہے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہمیں اچھے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم الحمدللہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں بھی بہت کچھ اس سے مل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے۔ لیکن اگر میری فیملی یا میرے بچے یا کسی کی ریکوائرمنٹ ہے یا میری ماں کو میری ضرورت ہے، اس وجہ سے میں کہوں میں نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھیں جو دین کا کام کروا رہا ہے نا وہ تو آپ کو کہے گا۔ آپ نے کس حد تک اپنی فیملی کو یا اپنی صحت کو بھی پرائرٹی رکھنا ہے۔ میں نے اس دن ایک حدیث پڑھی کہ آپ جب شفا کی دعائیں کریں تو آپ سب سے پہلے اپنے لیے کریں، اینڈ آئی واز اسٹنڈ بیکاز مجھے وہ حدیث یاد نہیں تھی۔ آئی pray for myself in the end, and as women we are trained۔ اسی طرح مجھے جنت اور جہنم کے حوالے سے جو دعائیں جنت میں جانے کی اور جہنم سے بچنے کی جو دعا کروں میں سب سے پہلے اپنے لیے کروں۔ سو وی ہیو ٹو کنسیڈر دوز تھنگس ٹو۔ جی ردا، مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا سمپل ہوتے ہیں، یا کہ ہم جیسے دعوتوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر نہیں ہے کچھ بھی، سو وہاں پہ لوگ جاتے نہیں، ان کو وہ بورنگ کر دیتے ہیں کہ بہت بورنگ ہے وہاں جانا۔ تو یوزلی پھر اگر کوئی اور دعوتیں الیبریٹ کرے گا سو وی لائک گوئنگ دیر، ہم ان کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس طرح کنڈیشن ہو گئے کہ اگر کوئی الیبریٹ دعوتیں اور شادیاں ہو رہی ہیں تو ہم وہاں زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم وہاں جا کے اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جو ہوسٹ ہیں وہ اور رکھنا چاہیں گے کہ ہاں یہ تو اچھا ہے، اسی طرح تم کو تعریف مل رہی ہے، جوائن دا ڈاٹس کی لسٹ میں تعریف بھی لکھیں۔ اتنی صحیح بات ردا نے بولی ہے کہ لیس الیبریٹ ایکولز بورنگ۔ پھر یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کن لوگوں سے تعریف چاہ رہے ہیں، ہم کون سے لوگ چاہ رہے ہیں ہمارے پاس آئے، ہے نا۔ اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم میں تو قرآن سے وہ چینج آنا شروع ہو گیا، ابھی میری فیملی میں ہو سکتا ہے نہ آئے۔ تنویر، جو ردا ابھی بات کر رہی تھی کہ بورنگ والی چیز کہ آپ کہیں جائیں، تو مجھے لگتا ہے وہی سمپل کھانے پہ بھی لوگ اگر آپس میں کنیکٹڈ ہوں اور دل سے کنیکٹ کر رہے ہوں تو محبتیں ہوں تو وہی سادہ کھانا بھی بہت انجوائبل ہو جاتا ہے، وہ کانورسیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہمارے جتنے کام والے ہیلپرز ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پھر ہم کب کھائیں گے، تو میرے خیال سے the fabric of humanity is no longer as it should be۔ مطلب ہم لوگوں کے لیے اس میں بھی جیسے ڈویژنز اور پارٹیشنز ہم نے بنا دیے ہیں۔ بہت اہم بات کر رہی ہیں۔ جو ورکرز ہیں جب انہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر وہ تو دعا کرتے ہوں گے نا پھر کہ بچ جائے، نہ یہ کھائیں زیادہ۔ اور میں یہی ہمیشہ سوچتی ہوں، اینڈ فار ٹوڈے فار اس اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ
کہ صحابہ میں سے کچھ مثلاً حضرت عثمان غنی کا جو آتا ہے یا کئی صحابہ کا آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، دیور رچ صحابہ، تو یہ لوگ سارے ساتھ بیٹھ کے کھا کیسے لیتے تھے؟ سارے ساتھ بیٹھ کے ہر طرح کا، اگر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال بھی آ گئے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا۔ آخری کامنٹ میں آسیہ سے جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے اٹ از ایٹ دا لیول آف اے شادی، 100 لوگوں کے وہ انگیجمنٹ ہوگی اینڈ دین دیر ول بی اے ریٹرن دعوت from the boys side which will again be as big and catered with 8 live cooked dishes. I'm just shocked and I'm just really shocked and nonplussed at the extravagance, especially in the light of Gaza and the state of our own country, that nothing really affects us. We are really numb. اللہ پہ رحم فرمائے۔ اصل میں جب سارے ہمارے ارد گرد یہی کر رہے ہیں تو سمجھے وہ چیز نارمل بن جاتی ہے نا۔ وی آر ڈوئنگ واٹ ایوری بڈی از ڈوئنگ، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ سیما آپ سے میں کامنٹ لوں گی and then we have to- بٹ ہمیں تھوڑی سی اپنی پرائیویسی، دوسروں کی پرائیویسی کا بھی ریسپیکٹفل ہونا چاہیے۔ Yes, The yes. first question you have to put forward, who's the designer? Where is the venue? We are not asking that who's the family. تعلیم کیا ہے، جو پہلے زمانے میں questions کیے جاتے تھے کہ we are asking جی ڈیزائنر کون ہے، we are asking جی venue کون سا ہے، we are asking کہ who is the catering person or something like that. So ہم questions بھی ایسے پوچھنے لگے ہیں which is putting other person in trouble کہ وہ بیچارہ اتنا compulsion ہو کے کچھ نہ کچھ بول ہی دے گا کہ ہاں کہاں کر رہے ہیں یا کہاں نہیں کر رہے۔ آپ بہت صحیح بات کہہ رہی ہیں، ہمارے سوال بھی اس قدر کھودنے والے ہیں۔ اگین وہ جوائننگ دا ڈاٹس والی بات ہے، وہ جو حدیث ہے پھر انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو یہ ایک پریشر تو بن جاتا ہے نا۔ بالکل ٹھیک، اور الحمدللہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی۔ میں اینڈ میں یہ ضرور کہوں گی، بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ نہ اس سے مطلب خدا نہ خواستہ لیجئے کہ اچھا اخلاق منع کیا جا رہا ہے، محبت سے اپنے مہمان کو سرو کرنا، یہ سب سنتیں ہیں۔ بڑے اچھا سوال ایک قرآن کی سسٹر نے پوچھا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب آپ کوئی مہمان گئے تھے ایک صحابی اور ان کی وائف کے گھر، and they had nothing to eat except a few rotis، اور انہوں نے لائٹ بند کر دی تھی اور اپنے مہمانوں کو دے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ کسی کے لیے اپنا اخلاق میں ہم آؤٹ آف دا وے۔ لیٹس ڈسٹنگوش بٹوین تھنگز وی ڈو not just because we feel like doing them, but because we are trained to do them. تکلف میں بناوٹ بھی ہے، کمپلشن بھی ہے، کنڈیشننگ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، مبالغے اور تکلف سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے۔ وہ to those or those have been destroyed who use exaggeration and pretense. And it's beautiful، اگر کوئی آپ کر کے بات کرتا ہے نیچرلی اور وہ رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں تو بہت پیاری چیز ہے، یہ تو ہر کلچر میں ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ اگر اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جانا پڑ رہا ہے، اس سے رشتے میں گیپ آ رہا ہے، آپ کو الفاظ لٹرلی خاص الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں قیامت کے دن میرے سب سے قریب اور میرے محبوب وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اچھا یہ حدیث سن لیں کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور ناپسندیدہ وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے
باچھیں کھول کر گفتگو کرنے والے اور منہ بھر کر کلام کرنے والے ہیں. یہ ترمذی میں حدیث آئی ہے. اینڈ دس ہیز جسٹ اسٹنڈ می. ہم کئی دفعہ الیبریٹ کانورسیشن کرتے ہیں، انٹیلیجنٹ کانورسیشن کرتے ہیں، اور اب یہ کانورسیشن ون آن ون نہیں ہو رہی، جو فوزیہ بھی کہہ رہی تھی. سوشل میڈیا پہ ہم یہ کانورسیشن کر رہے ہیں تاکہ ہم نظر آئیں کچھ اور اس سے ہمیں رسپانس ملے. اور یہ سب پڑھ کے دل چاہتا ہے کہ انسان بہت ہمبل اور لو پروفائل زندگی گزارے. اینڈ دیٹ ول ایکچولی ٹیل ہاؤ سالڈ وی آر ان سائڈ، بیکاز مے بی دیر سم تھنگ وی آر ٹرائنگ ٹو اوور کمپنسیٹ فار. مے بی دیر از اے ریزن وی آر گوئنگ آؤٹ آف دا وے. ہم کیا چھپا رہے ہیں، ہم کسے امپریس کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس طرح آزاد کر دے کہ ہم لوگوں کی تعریف اور ویلیڈیشن کے یا لوگوں میں بلونگ کرنے کے اور گروپس میں بلونگ کرنے کی اس ڈیزائر سے نکل جائیں، اور بس اللہ راضی ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.